میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا آمنو علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، یعنی اپنے حالات کی اصلاح کرو، اپنی ذات کے حالات کی اصلاح کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ وہاں بتائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اور چونکہ معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا، تو اگر فرد درست ہو جائے، افراد درست ہو جائیں اور ہر فرد اپنی اصلاح میں لگ جائے، اصلاح کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تو کم از کم ایک آدمی ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا بھی اگر اپنے اس فریضے کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں اور پھر پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جس طرح ڈھرا چل رہا ہے، ہر ایک آدمی سمجھتا ہے اس میں ٹھیک چل رہا ہوں، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھی کچھ عیوب ہیں، میرے اندر بھی کچھ خرابیاں ہیں اور مجھے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ غفلت بری بلا ہے، اور جب تک انسان غافل رہے خود اپنے آپ سے، اپنی اصلاح سے، تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک شخص بیمار ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار مانتا ہی نہیں، کسی اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتا حالانکہ ہے بیمار۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہو، اللہ بچائے جو آج کل کینسر کی وبا پہ بہت زیادہ کینسر ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو۔ اتنی تکلیف دہ بیماری ہے، لیکن جب ہوتی ہے اندر تو شروع میں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، جب احساس نہیں ہوتا تو علاج کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو اندر پرورش پاتی رہتی ہیں اور انسان سمجھتا نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ جب بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو علاج کیسے کرے گا؟ یہ صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں اپنی روحانی بیماریوں سے، یعنی دین کے خلاف ہمارے اعمال جو سرزد ہو رہے ہیں ان کی طرف کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں۔ جو شخص دفتر میں بیٹھ کر رشوت لے رہا ہے، جیسے کہ آج کل دفتروں میں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا، اس کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لیا جا رہا ہے۔ کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کر رہا ہوں، بندوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے پورا ملک بدحالی کا شکار ہے۔ آج اگر ہمارے ملک کی آمدنی جتنی آمدنی نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قدرتی وسائل کی شکل میں اور مختلف ذرائع سے، اگر وہ آمدنی اگر رشوت ختم ہو جائے ملک سے تو وہ ساری آمدنی جو رشوت میں جا رہی ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ، تو اس صورت میں یہ مہنگائی نہ ہو۔ لیکن جو رشوت لینے کا عادی بن گیا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں، نہ اس بات کی فکر ہے کہ جہنم میں جلنا پڑے گا، نہ اس بات کی فکر ہے کہ یہ حرام مال جب میرے آمدنی میں داخل ہوگا تو جو لقمہ میں کھاؤں گا وہ حرام کا لقمہ ہوگا، اس سے جو گوشت اگے گا وہ جہنم کی غذا ہے، وہ جیسے قرآن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لحم نبت من حرام احق بالنار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گوشت جو انسان کے جسم پر رشوت لے کر اگا وہ گوشت جہنم کا گوشت ہے، جہنم کی غذا ہے، وہ جہنم کھائے گی اس، نہ تو اس کی فکر ہے اور نہ اس بات کی فکر ہے کہ اس طرح میں ملک و ملت کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔